چند خطاب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میرے پاس السلام کی اور دو مسئلے جو ہے وہ منتبت کی پیش کروں گا. حسین تیری رضاؤں میں ہے رضا رب کی, حسین تیری رضاؤں میں ہے رضا رب کی, وہ تیرا در ہے جدھر اٹھتی ہے نگاہ سب کی, وہ تیرا در ہے جدھر اٹھتی ہے نگاہ سب کی. میں تجھے واسطہ دیتا ہوں نن اصغر کا, میں تجھے واسطہ دیتا ہوں نن اصغر کا, قبول ہوتی ہے اس راہ میں دعا سب کی. زمانے کی ہر ایک ساتھ میں بولا دل علی مولا, زمانے کی ہر ایک ساتھ میں بولا دل علی مولا, میں جب سویا میں جب جاگا یہ بولا دل علی مولا, میں جب سویا میں جب جاگا یہ بولا دل علی مولا. زمانے کے سبھی ولیوں میں ہے اولا مقام ان کا, زمانے کے سبھی ولیوں میں ہے اولا مقام ان کا. مصیبت میں گھرا یہ دل تو بولا یا علی مولا, علی مولا. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا اپنی زبانوں کو عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. جھکتے ہیں جہاں شادی تیرا وہ آستان, جھکتے ہیں جہاں شادی تیرا وہ آستان. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے, تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے. سایہ تیرے علم کا دو جگ میں باخدا ہے, سایہ تیرے علم کا دو جگ پہ باخدا ہے. تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان, تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان. عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں, عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں. شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو, شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا تو. تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو, تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تو. تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں, تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں. عباس تیرے در سا
کہاں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں جھکتے ہیں جہاں شادی تیرا وہ آستان جھکتے ہیں جہاں شادی تیرا وہ آستان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں محمد وآل محمد صلوات محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنت لعنت اور محمد وآل محمد صلوات معجل فرج ہم دعائے بانیان جی صرف عذاب محمد وآل محمد صفی سرکار امام اتمان رسول اسلام دی کامدہ وہ قبول ہوئے تمام صاحبان دے حاجات شرعی مولا منظور فرما لے بالکل مختصر حاضری کافی صاحبان پڑھنے والے جو دھڑکنوں کو ولایتوں کا خمار دے دے وہی علی ہے جو دھڑکنوں کو ولایتوں کا خمار دے دے وہی علی ہے میدان احد میں خود خدا جسے ذوالفقار دے دے وہی علی ہے میدان احد میں خود خدا جسے ذوالفقار دے دے وہی علی ہے اور اس کی عظمت بیان کرنے کا کب ہے لوگوں شعور مجھ میں جو ایک سائل کو روٹی بدلے قدار دے دے وہی علی ہے اور سلامت رکھے اور سلامت رکھے زمانے سارے تے دید ماری زمانے دے دل دا چین ہکے زمانے سارے تے دید ماری زمانے دے دل دا چین ہکے کمال کل کٹھے تھی کہ آدھن کمال دا زیب و زین ہکے کمال کل کٹھے تھی کہ آدھن کمال دا زیب و زین ہکے خدا بھی بن گئے نبی بھی بن گئے ولی بھی بن گئے وسیع بھی بن گئے نہ کوئی بنیا نہ کوئی بنسی حشر دے نیتائی حسین ہے کہ بابا دے بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مصوری محبت کو دیکھیں ایک ربائی بات ذکر مسائب تو صرف کلمہ گو ہے میں آل ابا پرست تو صرف کلمہ گو ہے میں آل ابا پرست تو موجزہ پرست میں موجز نما پرست تو موجزہ پرست میں موجز نما پرست تیرے میرے مزاج میں عرض و سما کا فرق کیوں تجھ کو خوشی عزیز ہے میں ہوں عذاب پرست تجھ کو خوشی عزیز ہے میں راست ازل سے کوئی سقیفہ میں آلے ابا پرست نعرہ حیدری صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی ذات بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعلى وصي
ووزيره وخليفته وفي سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الصلاة والسلام على سيادة المخدومة الطاهرة المطهرة علمت الله بلا صديقة الكبرى المدفونة سرا والمغلوبة جهرا سيدة النساء العالمين سيد ذات الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ٹر جرنائل بنے چھی ویدیاں ختم لڑائیاں اولائے بیچائے جہدیا سوتے ٹریاں وطن تو زہرا جائیں موکر پورا تو حقلا مارے عباس دیاں بھر جائیں جنگ مک گئی آئی جدا کربل دی کیوں لٹے اور سپاہیاں ازادار اٹھا محرم دنیے میرے مظلوم امام دی جوری ہے جناب عباس دسارے میرے امام فرمایا غازی 4 سال دا ہمیں نوکر سلیمان لگائے آج 32 سال دا ہو گئے میری حسرت ایک دفعہ میں کو سونی نبان لال بھرا سدیا جناب عباس آدھن مولا کتنی بار بھرا سدا غریب آدھائم عباس کو دیکھ آج زندگی مقدی پئیے جی کو قیامت تک سنے درے میں جواب دے دراساں او اللہ دارو جناب عباس دے منہ جو نکلے آئیو میڈا حسین پیر اوہ لے غریب آدھائم آس کو ان کیوں نہیں آدھا آئیو میڈا پترہ بڑا ویر حسین آئیو میڈا بھرا مویا ویر حسین آزادارو 11 دفعہ جناب عباس نے آکے آئیو میڈا حسین ویر جدہ 12ویں دفعہ کردہ ارادہ کیتا غریب نے بھرا دے منہ تے ہاتھ رکھے عباس چپ کر میں تیرے ترازیاں غازیاں دے مولا ہنے آدھا میں قیامت تک سنے درے میں جواب دے دراساں مولا پر میں نلغازی میں تیرا سر چہنا ذرا کنات پاس دے اور آدھارو غازی مولا لچھے آلیہ دیوار کھلے ہوئے آدھی گریہ میں فضا کو ہٹوائے غازی لبادہ جنا حسین کو گرا سلیسی میں کو بین سلیسی اوہ غازی دے منہ جو نکلے آئیو میری شان نکلے دے والدی کا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی آواز بلند کر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سامنے وقت میں چونکہ گزارش نہیں ہے اس میں صرف سلام پیش کروں گا صرف مسائل آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اے شیر مستان حیدر عباس اے شیر مستان حیدر عباس اور دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس
نے دعا کہ آگ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، اور سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، اور کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلم کی صدا، اے شیر مستانی ہے اور اے میرے شیر جوان، اے میرے بھائی ہو کہاں، شاک ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں، اور دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دعائی ہو کہاں، ارے لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی گمائی ہو کہاں، اے شیر مستانی ہے اور عظمت و عزت سعادت بھلا دی بھائی، کہ آگ خیموں میں لائنوں نے لگا دی بھائی، اور مسند احمد مرسل بھی جلا دی بھائی، اور تازیانوں سے ہے عابد کو سزا دی بھائی، اے شیر مستانی ہے اور بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا، اور یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا، اور ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا، کہ ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا، اے شیر مستانی ہے اور کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن کی آئی، کیا اسی دن کے لیے ساتھ بہن کی آئی، اور آ گئی نیند جو دریا کی ترائی پائی، اور پھر پلٹ گئے ہمیں صورت بھی نہیں دکھلائی، اور آ گیا رنگ سے علام تم نہیں آئے بھائی عباس، اے شیر مستانی ہے۔ آخری دو شعر کہ گر کے گھوڑے سے صدا باپ کو اکبر نے جو دی، کہ دلبر فاطمہ زہرا کی عجب حالت تھی، کہ ہاتھ ملتے تھے کبھی گھاٹ کو تکتے تھے کبھی، اور تھام کر ٹوٹی کمر کہتے تھے فرزند نبی عباس، اے شیر مستانی ہے کہ چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن کو بھائی، ارے چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن کو بھائی، ارے تم نے اچھا ہی کیا
دور بسائی بستی تم نے اچھا ہی کیا دور بسائی بستی اور دیکھ سکتے تھے کہاں تم جو ہے حالت میری ارے بلوائے عام میں بھیا میں کھلے سر کھڑے عباس اے شیر مستانی حیدر عباس برائے خوشنودی امام زمانہ بلند آواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد. ایک اعلان میں صبح فرما رہے ہیں کل ٹھیک 10 بجے دن محمد حج ریلوے فاٹک کے قریب سے جلوس والا برآمد ہوگا اور پھر محبوب شاہ صاحب کے گھر اختتام پذیر ہوگا بعد میں مجلس ہوگی. تمام معمولین سے خصوصاً ماسکی حضرات سے گزارش ہے اس جلوس اور مجلس میں شرکت کروں گا. بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد. اب میری گزارش ہے نوجوان مقرر جناب سبق نظیر صاحب سے تشریف لائے اور محمد وآل محمد علیہ وسلم کے فوائد مشاہدے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سلیمان، نعرہ حیدری، یا علی. محمد سیدہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ الفاتحہ. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات صلی علی وآل محمد. سب سے پہلے مولا کا بات رکھیں اس پاک ذکر کو خالق کی کائنات اپنی بارگاہ میں. آپ سب کو اس مقدس مجلس میں چلے آنے کا خالق کی کائنات اپنی بارگاہ. ایمان اور عمل کے موضوع پہ آج کی ہماری 5ویں مجلس ہے. لیکن آج کی مجلس میں ایک اپنے موضوع سے ہٹ کر پڑھنا چاہتا ہوں. جو ہے آپ سب بے شک آپ تھوڑے ہیں لیکن جس ہستی کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں آپ سارے اس کے مرید ہیں. پہلے قرآن مجید سے 2 آیتیں سنیں. سورہ الصفات میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے صالحین میں سے ایک بیٹا عطا کر. فبشرناہ بغلام علیم، ربنا ہم نے اسے علیم بیٹے کی بشارت دی. یعنی جناب ابراہیم نے دعا مانگی اللہ نے انہیں صالحین میں سے اسماعیل عطا کیا. ساتھ بولتے آئیں گے پھر مجھے بھی احساس نہیں ہوگا. جناب ابراہیم نے دعا مانگی اللہ نے انہیں جناب اسماعیل عطا کیا. یہ ہے جناب ابراہیم کی دعا. دوسری ہے جناب سورہ آل عمران میں دعا ہے هنالک دعا زکریا ربہ
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ جناب زکریا نے دعا مانگی کہ پروردگار مجھے پاک اولاد عطا کر، پاک بیٹا عطا کر، انکا سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ ان اللہ یبشروک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو اللہ نے کہا، فرشتوں نے آ کر جناب زکریا کو کہا جب وہ محراب میں تھے، فرشتوں نے صدا دی، اے زکریا اللہ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، وسیداً سردار ہوگا، وحصوراً پاک دامن ہوگا، ونبی من الصالحین اور وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے دو دعائیں پڑھی ہیں، جناب ابراہیم کی دعا، ایک جناب زکریا کی دعا۔ جناب ابراہیم نے دعا کی مجھے بیٹا عطا کر، اللہ نے جناب اسماعیل عطا کر دیا۔ جناب زکریا نے دعا کی مجھے پاک بیٹا عطا کر، اللہ نے جناب یحییٰ عطا کر دیا۔ یہ دو دعائیں میں نے پڑھی ہیں، اب میں تیسری دعا پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھو دعا میں پڑھوں گا، بتانا آپ نے ہے کہ یہ دعا کون مانگ رہا ہے۔ مجھے پتہ چلے کہ 5 دن آپ جو سنتے رہے ہیں، آپ سنتے بھی رہے ہیں یا کیا وہ والی بات ہے، اب یہ اندازہ ہو جائے گا۔ دعا میں نے پڑھنی ہے، بہت آسان ہے، آپ سارے انشاءاللہ علی کے ماننے والے ہیں، سارے سمجھ آؤ گے۔ دعا میں نے پڑھنی ہے، بتانا آپ نے ہے۔ سورہ فرقان میں یہ دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، پروردگار اپنی طرف سے مجھے زوجہ عطا کر، وذریاتنا اپنی طرف سے بیٹا عطا کر، قرۃ اعین، بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ توجہ ابھی آیت میں نے پوری نہیں پڑھی، پھر اس کو غور سے سنے، بتانا آپ نے ہے مجھے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، پروردگار مجھے اپنی طرف سے زوجہ بھی عطا کر، اپنی طرف سے بیٹا بھی عطا کر، اور بیٹا ایسا ہونا چاہیے قرۃ اعین جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور پروردگار مجھے متقین کا امام قرار دے۔ کیا بات ہے، پھر سنیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، مجھے اپنی طرف سے زوجہ عطا کر اور اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا کر، قرۃ اعین تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور مجھے متقین کا امام بنا دے، مجھے متقین کا امام قرار دے۔ پتہ چلا یہ جو دعا مانگ رہا ہے کوئی ایسا ہے جو متقین کا امام ہے، جو امام المتقین ہے۔ آپ بھی نہیں سمجھے ہو تو آپ سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، آدم سے لے کر رسول تک کسی ایک نبی کے لیے دکھاؤ کہ کسی نبی کا لقب امام المتقین ہو سوائے میرے مولا علی کی۔ یا پہلے نعرہ لگا دیتے تو میں سمجھ آتا ہے کہ کوئی تمہید نہ کرنی پڑتی۔ تو یعنی امام المتقین کون ہے، شیعوں کو نہ پتا ہو امام المتقین کون ہے، یعنی یہاں سے پتہ چل گیا جو دعا مانگ رہا ہے وہ کون ہے، وہ کائنات کا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا امام ہے، متقین کا امام ہے، متقین کا امام، وہ دعا مانگ رہا ہے۔ دعا کیا مانگ رہا ہے، اپنی طرف سے زوجہ بھی عطا کر، اپنی طرف سے بیٹا بھی عطا کر، اور بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ علماء کرام سے پوچھیے گا، یہ آیت نازل ہوئی جناب حسنین کے بعد، دیکھیں یہ آپ نے جملہ ہی کھا لیا ہے، یعنی یہ آیت نازل ہوئی جناب حسنین کے بعد اتری ہے یہ آیت، اور یہ جو دعا مانگ ہے جو امام المتقین ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے اپنی طرف سے زوجہ بھی عطا کر، اپنی طرف سے بیٹا بھی عطا کر، بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، اور مجھے امام المتقین بنا دے۔ اتنا تو ماننا پڑا نا کہ دعا مانگنے والا علی ہے، کیونکہ کائنات میں علی کے سوا کوئی امام المتقین نہیں۔ پتہ چلا دعا مانگنے والا علی ہے، جو زوجہ مانگی وہ ام البنین ہے، جو بیٹا مانگا وہ عباس ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ ابھی شاہ صاحب پڑھ رہے تھے، میرا بھی دل کر گیا۔ شاہ صاحب آپ یہاں آئے نا سامنے، ایک بار آواز بلند صلوات کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ
دعا مانگنے والا امام المتقین ہے، زوجہ مانگ رہا ہے وہ ام البنین ہے، اور جو بیٹا ہے وہ جناب عباس۔ الفاظ ہیں اپنی طرف سے دے، اپنی طرف سے۔ شاہ صاحب یہ کمال ہے اس خاندان کا، اس خاندان نے جب بھی دعا مانگی ہے یا اللہ نے منگوائی ہے یہی کہا اپنی طرف سے دے، اپنی طرف سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ پروردگار میرے لیے قرار دے اپنی طرف سے ایک ایسا مددگار، صرف مددگار نہیں، مددگاروں کا سلطان عطا کر، سلطان نصیر عطا کر۔ سمجھ میں آیا؟ جب بھی کوئی دعا مانگے یہ کہا ہے اپنی طرف سے۔ اب یہ دعا بھی مانگے اللہ کو کہتی ہے اپنی طرف سے دے۔ اب یہاں زوجہ مانگی کہا اپنی طرف سے دے، بیٹا مانگا کہا اپنی طرف سے دے۔ سمجھ گئے نا میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ جناب عباس پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جناب عباس کو پڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ مشہور ہے، اگر کسی کا کردار دیکھنا ہو لوگ کہتے ہیں پہلے یہ دیکھو کہ اس کا ددیال کیسا ہے، اس کا ننیال کیسا ہے، اس کے والدین کیسے، ان کا کردار کیسا ہے۔ جیسے والدین ہوں گے اولاد بھی ایسی ہوگی، ایسے لوگ کہتے ہیں نا۔ یعنی ددیال بھی دیکھو ننیال بھی دیکھو، ددیال سے تو سارے واقف ہو، علی کا بیٹا ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، بنو ہاشم کا چاند ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروانا چاہتا ہوں جناب عباس کے ننیال کا، جو ہے سننا چاہتے ہیں آپ؟ جناب عباس کے ننیال کا میں آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن پہلے میں اس شہنشاہ کی جو والدہ ہے جناب ام البنین، ان کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں میرے ان کے خاندان میں۔ جو مولا عباس کا مرید ہے وہ اس انداز سے نعرہ لگائے تاکہ مجھے احساس ہو واقعی آپ سننا چاہتے ہیں۔ نعرے حیدری، جب تک زمانہ ذکر کرے گا پیاس کا، جب تک زمانہ ذکر کرے گا پیاس کا، ورد زبان نام ہوگا شیر عباس کا، ورد زبان نام ہوگا شیر عباس کا۔ لڑتے ہیں دشمنوں سے مگر کس کو ہے خیال، ہے نام فتح کی ضمانت دی عباس کا۔ نعرہ حیدری، با وفا با وفا، بولو یا عباس، با وفا با وفا، یا عباس یا عباس، با وفا با وفا، یا عباس یا عباس، تیری آس میری آس، یا عباس یا عباس، تیری آس میری آس، یا عباس یا عباس، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اب جناب عباس کا میں ذکر کر رہا ہوں نا تو ایسے نعرات میں لگاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ با وفا تیری آس میری آس۔ تو انشاءاللہ آپ کا مجبور ہو کے اندر دل کرے گا کہ میں نعرہ لگاؤں۔ ابھی میں صرف تمہید کر رہا ہوں، صرف تمہید ہے، ابھی میں عباس نہیں پڑھ رہا، عباس میں مجھے پہنچنا ہے، ٹائم کافی ہے، 6:15 تک میں پڑھوں گا۔ وہ چھوٹے بھائی آپ کے جو نواسے ہیں مجھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ تھوڑا پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تو میں نے کہا آپ کے کتنا پڑھوں؟ وہ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن خود مجھے نظر نہیں آ رہے۔ تو بچے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیاں کرے، ان کے والدین تو اللہ پاک ان کے سایہ ہمیشہ کرے۔ نماز پڑھنے نماز کی ضرورت ہے، عباس کا ذکر ہے تو یہ نماز کے بچانے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں تمہیداً یہ گفتگو ہے، تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ام البنین کا۔ پہلا جملہ کہنے لگا ہوں اور پہلے جملے سے میں نے اندازہ لگانا ہے کہ میں آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ توجہ غور سے سننا۔ ام البنین وہ بی بی ہے، پہلا جملہ ہے، جو کنیز ہو کر ماں کہلائے اسے فضا کہتے ہیں۔ جو کنیز ہو کر ماں کہلائے اسے فضا کہتے ہیں، جو ماں ہو کر کنیز کہلائے اسے ام البنین کہتے ہیں۔
بڑی مہربانی، آپ نے پہلے ہی جملے پہ مجھے رسپانس دیا ہے، میرا دل کر گیا میں دوسرا جملہ پڑھوں۔ اب دوسرا جملہ سنو، کون ہے جناب ام البنین؟ جناب ام البنین وہ بی بی ہے، سنو، عباس کے مدرسہ وفا کو ام البنین کہتے ہیں۔ عباس کے مدرسہ وفا کو ام البنین کہتے ہیں۔ پھر سنو، عباس کے مدرسہ وفا کو ام البنین کہتے ہیں۔ یہی تعلیم تھی جناب ام البنین کی، جو تعلیم تھی نا اس کا اثر یہ تھا، پہلا لفظ جو عباس کی زبان سے نکلا وہ تھا یا حسین۔ پہلا لفظ جو نکلا وہ کیا تھا؟ یا حسین۔ اور کبھی بچپن میں نا عباس کا پاؤں اٹکتا تھا، بیوی کہتی تھی عباس پاؤں اٹکے یا علی کہا کرو، یہ تعلیم ہے جناب ام البنین۔ اور کبھی بچپن میں عباس روتے تھے نا تو بیوی دیکھ کے کہتی تھی عباس تو موت کو مارنے والے کا بیٹا ہو کے روتا ہے۔ آپ تیسرا جملہ سنو، کون ہے جناب ام البنین؟ عزیزان گرامی دیکھیں، چند مستورات ہیں جن کے لیے جناب ابو طالب کی حویلی سے رشتہ مانگا گیا۔ ایک جناب خدیجہ ہے جس کا رشتہ رسول نے مانگا، جناب خدیجہ کی خواہش ہے۔ دوسری جناب سیدہ ہے جس کا رشتہ علی نے مانگا، لیکن ان کے علاوہ کوئی ایسی بیوی نظر نہیں آتی۔ لیکن کیا کمال ہے جناب ام البنین کا، کیا کمال ہے جناب ام البنین کا کہ جس کا رشتہ بطول نے چاہا، علی نے سوچا، عقیل نے مانگا۔ اس طرح سنیں گے تو مجھے پڑھ نہیں سکتا۔ جناب عباس کا ذکر ہے، ہم جناب عباس کے لوگ ہیں، اور اتنا یہ یاد رکھیے، یہ جناب جو منت ہے نا یہ جناب عباس کی پہلے پوری ہوتی ہے، آئمہ کی بعد میں۔ اس لیے معصوم کا فرمان ہے کہ جس بندے کی دعا قبول نہ ہوتی ہو اسے چاہیے وہ جناب عباس کی مجلس میں دعا ہو۔ اللہ عباس کا دیا ہو واسطہ رد نہیں کرتا۔ ایسے جس کے دل میں پہلے صرف فضائل ہیں کہ یہی تو روحانیت ہے، میں نے سبھی مسائل پڑھائی نہیں ہیں لیکن آپ کے آنکھوں میں آنسو آنے آ گئے، اس کو روحانیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی میں جناب عباس کے ابھی تو شروع نہیں کیا، جناب میں نہیں پڑھا، جناب عباس میں نے جانا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں سیبھائی جو بھی حاجت ہے وہ اپنے دل میں رکھے، جناب عباس کا ذکر ہے بس دل میں آپ نے رکھنی ہے، وہ سب جانتے ہیں، پتہ ہے آپ کے دل میں کیا ہے، بس سنتے جاؤ جناب عباس کو۔ میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں جناب ام البنین کی عظمت کے لیے۔ ام البنین کون بی بی ہے؟ ام البنین کسے کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی 3 بیویاں ہیں، ایک جناب حوا ہے، ایک جناب آسیہ ہے، ایک جناب مریم ہے۔ جناب مریم جو ہے وہ ان میں سب سے افضل ہے، جناب مریم ان میں سب سے افضل ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جناب مریم میں نے کہا ان بیویوں میں سب سے افضل ہے، ایک بیٹا بی بی مریم نے دیا، ایک بیٹا جناب ام البنین نے دیا۔ اب جملہ سنو، میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، ایک بیٹا بی بی مریم نے دیا، ایک بیٹا ام البنین نے دیا۔ جو بیٹا بی بی مریم نے دیا اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو بیٹا ام البنین نے دیا اسے عباس کہتے ہیں۔ اب میری طرف دیکھو، میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، جو بیٹا مریم نے دیا وہ ہمارے 12ویں امام کے پیچھے کھڑا ہے، جو بیٹا ام البنین نے دیا وہ ڈھال بن کے حسین کے آگے کھڑا ہے۔ واہ وفا واہ وفا، یا عباس یا عباس، واہ وفا واہ وفا، یا عباس یا عباس، تیری آس میری آس، یا عباس یا عباس، سمجھ گئے؟ جو بیٹا بی بی مریم نے دیا وہ سیدہ کے 12ویں بیٹے کے پیچھے ہے، اور جو ام البنین نے دیا وہ حسین کے آگے ہے، ڈھال بن کر۔ یقین نہ آئے، جب بھی جلوس نکلے آنکھوں سے دیکھ لینا، آگے علم ہوگا، پیچھے حسین کا جلوس ہوگا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ نام کیا ہے؟
فاطمہ، کنیت ہے ام البنین، لقب ہے ام الکرامات، کرامتوں کی ماں، کرامتوں والی بی بی نہیں، کرامتوں کی ماں، باب الحوائج کی ماں ہو تب ام الکرامات ہو، کہ باب الحوائج کی ماں، اس لیے ام الکرامات، اور اس لیے بی بی کا ایک اور لقب ہے ام القمر، چاند کی ماں، چاند جیسے بیٹے کی ماں نہیں، میں کیسے پڑھوں جناب عباس، چاند کی ماں، چاند جیسے بیٹے کی ماں نہیں، چاند کی ماں۔ دیکھو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند جیسا بیٹا تھا، ہوتی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کرے۔ کیا نصیب ہے ام البنین کے کہ جس کی گود میں اللہ نے چاند ہی اتار دیا، وہ بھی عام چاند نہیں، بنو ہاشم کا چاند، جس میں خاندان میں رسول جیسا حسین ہے، اس خاندان میں علی جیسا حسین ہے، جس خاندان میں حسن جیسا حسین ہے، حسن جس کا طواف کرتا ہے، جس گھر میں حسین جیسا حسین ہے، دنیا کے سارے حسین جسے سجدہ کرتے ہیں، اس گھر میں عباس ہے کمرے بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا چاند۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، کون ہے عباس؟ بنو ہاشم کا چاند، کس کا چاند؟ ام البنین کا چاند نہیں۔ ہر ماں کہتی میرا بیٹا میرا چاند ہے، یہ کس کا چاند ہے؟ ہاشم، بنو ہاشم کا چاند۔ اچھا چلے توجہ، ایک روایت آپ نے سنی ہوگی شاہ صاحب زادرین سے سنتے، علماء کرام سے سنتے، کہ مولا علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا کہ میرے لیے ایک بہادر خاندان کی مستور تلاش ہے، عورت تلاش ہے، بہادر خاندان، یہ سنی ہے نا؟ لیکن عقیدہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جناب سیدہ جب دنیا سے جا رہی تھی نا، جناب سیدہ وصیت یعنی شادی کرنا میرے بعد فاطمہ کلاب ہے، یعنی جناب سیدہ نے نام بھی بتایا، جناب سیدہ نے خاندان بھی بتایا۔ اب یہاں روایت کیا کہتی ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں جناب عقیل سے کہ میرے لیے ایک بہادر خاندان کی عورت تلاش ہے، حالانکہ جناب سیدہ نے نام بھی بتایا، خاندان بھی بتایا۔ اب یہاں علی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بہادر خاندان کی عورت تلاش کر، تو جو ہے نا آپ کی، تو اب یہاں کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ جناب علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ کیا علی خود نہیں جانتے تھے جس کا دعویٰ ہے میں سب کچھ جانتا ہوں، جو ہو گیا ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں؟ تو اس کا یہ جواب کیا جاتا ہے کہ اس لیے جو جناب عقیل تھے وہ ماہر تھے علوم انساب کے، یعنی وہ نسب جانتے تھے، عرب کے خاندانوں سے واقف تھے، سب کے نسب جانتے تھے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہنے والا کون ہے۔ زانگرانی کہنے والا وہ ہے اللہ شہین حسین فی امام مبین، کہنے والا امام مبین ہے، کہنے والا امامی۔ ابھی آپ کو لطف نہیں آیا، پھر سنو جملہ، جناب علی نے جناب عقیل سے کہا، کہتے ہیں اسی لیے کہا کہ جو جناب عقیل تھے وہ ماہر انصاب تھے۔ ایک صلوات پر نوال محمد صلی اللہ شاہ صاحب نماز پڑھ کے آگے۔ اچھا ابھی میں یہ آپ کو روایت سنا رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا تھا میرے لیے ایک بہادر خاندان کی عورت تلاش ہے، ایسی ہے نا، اس سے آدھگان سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کیا جناب علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا؟ کیا علی خود نہیں جانتے تھے؟ جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے۔
جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، کیا علی نسب نہیں جانتے تھے؟ عزیزان گرامی سنیے یہ جملہ سنیے گا خان صاحب، یہ جملہ سنیے گا تصویر شاہ جی، کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب عقیل ماہر تھے انصاب کے، وہ نسب جانتے تھے کون کس کا بیٹا ہے، حلالی ہے یا حرامی ہے، یعنی جناب عقیل پورے عرب کا نسب جانتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہنے والا وہ ہے جس کی تلوار نسلوں میں جا کے لیتی ہے۔ بسم اللہ۔ یہ جملہ میں نے آج کے کلاس میں کہا ہے، جو تھے نا مجھے داد دی ہے، لیکن آپ نے مجھے اتنا مایوس کیا ہے۔ لیکن پھر سنیں، میں اب جملہ کہنے لگا ہوں، اب تک جو نہیں بولا اس کو دعوت دیتا ہوں۔ کیا میں نے کہا علی کی تلوار وہ ہے جو نسلوں میں جہاں لیتی ہے، جنگ صفین کا میدان ہے۔ خالد اشتر نے علی سے کہا یا علی آج میں نے آپ سے زیادہ مارے ہیں، علی کہتے ہیں مالک اشتر جب تمہاری تلوار چلتی ہے جو بھی آگے آتا ہے کٹ جاتا ہے، لیکن کسی کی ساتویں پشت میں مومن ہو میری تلوار اسے نہیں مارتی، میں نہیں میری تلوار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میری تلوار سے نہیں مارتی، میری تلوار سے نہیں مارتی، میں نہیں میری تلوار۔ پھر سنیا جملے کا لطف لینا ہے۔ علی فرماتے ہیں مالک اشتر تلوار چلاتا ہے، جو بھی آگے آتا ہے وہ یہ دیکھتا نہیں یہ کون ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ کٹتا جا رہا ہے۔ علی فرماتے ہیں جب میں تلوار چلاتا ہوں ایسے تلوار چلتی ہے، جو بھی آگے آتا ہے کٹتا جاتا ہے، کٹتا جاتا ہے، کٹتا جاتا ہے۔ جیسے ہی کوئی مومن آ گیا جس کے ساتھی کوئی نہیں مومن، تلوار اسے چھوڑ کے دوسرے کی گھر سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ سلیمان نعرہ مولا امیر المومنین صاحب نے فرمایا کہ میری تلوار اس ہم نہیں کٹتی جس کی نسل میں قیامت تک کے واسطے کوئی مومن ہے۔ کیا بات ہے، یعنی تلوار میں نہیں، تلوار اندازہ نہیں لگایا جس کی تلوار عالم الغیب ہو اس کا آقا کیسا ہوگا، علی کیا ہوگا۔ اب یہاں تک سمجھ آ گیا، جملے کا لطف آیا شاہ جی کا آپ کو زیادہ لطف دیا ہے کہ قیامت تک اگر مومن بھی ہے اسے تلوار نہیں کاٹتی، تلوار چلتی ہے نا، جو بھی آ جا رہا ہے مالک اشتر کہہ رہا ہے جو بھی آگے آتا ہے وہ کہا رہا ہے، تو مالک اشتر تھا، یہ امام ہے، یہ جانتا ہے جو ہے نا۔ اچھا میں نے کہا یہ کہاں پہنچے تھے آپ جناب علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا، سوال یہ ہے نا، اور کہا بھی ہے روایت بھی ہے، کتاب ہے ذکر العباس العباس قمر بنی ہاشم، بہت ساری کتاب ہے، اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی کتاب ہے جناب عباس میں بہت کچھ لکھا ہے، یہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ یہ روایت جو ہے جناب علی نے کہا ہے جناب عقیل سے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہا کیوں ہے، کہ جناب سیدہ نے وصیت کی، نام بتایا فاطمہ ہے، خاندان بتایا بنو کلاب ہے، نہیں جناب سیدہ کی وصیت بھی ہے، نام بھی بتا دیا، لیکن علی کہتے ہیں عقیل میرے لیے بہادر خاندان کی عورت تلاش کر۔ اب اگر میں یہ سمجھا سکا، یہ میں سمجھا سکا، میں سمجھوں گا پورے میرے یہ 7 دن کی محنت جو ہے نا وہ کامیاب ہوتی ہے، یہ جملہ میں سمجھا سکا، ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، میں نے جناب عباس بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سنیے، اچھا جناب علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا، جناب علی نے جناب عقیل سے کیوں کہا، تو سن لو، جناب علی نے جناب عقیل سے ایسے ہی کہا ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سمجھ گیا میں میرا سوال، یعنی جناب علی نے جناب عقیل سے ایسے ہی پوچھا ہے جیسے
اللہ نے موسیٰ سے پوچھا ہے ما تلکا بیمین کا یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا موسیٰ نہیں جانتے تھے کہ اللہ نہیں جانتے تھے موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جانتے تھے نا۔ دیکھیں شاہ صاحب مجھ سے پوچھیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، میں کہوں گا شاہ صاحب یہ میری انگوٹھی ہے، یہ میری انگوٹھی ہے۔ لیکن میں کہوں شاہ صاحب یہ میری انگوٹھی ہے، یہ نگ جو ہے نا یہ میں سعودیہ سے لے کر آیا ہوں، اسے میں نے فلاں سے بنوایا ہے، یہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اب کہو گے ہم نے پوچھا ہے یہ انگلی میں کیا ہے، جواب بنتا تھا انگوٹھی، میں نے تو اس کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھی لگتی ہے اس کی، ہاں یہ بھی بات ہے مجھے اچھی لگتی ہے، چلے انہوں نے جواب دے دیا۔ تو آئیے دیکھیں اللہ نے پوچھا موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ نے جواب دیا کالا یا عصا، پروردگار یہ میری عصا ہے، یہی جواب بنتا تھا نا۔ اللہ نے پوچھا میں نے کہا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ انگوٹھی ہے، یہی جواب ہے بس۔ اسی طرح اللہ نے پوچھا کیا ہے، موسیٰ نے جواب دیا یہ میری عصا ہے، جواب ختم، یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، جیسے ہی کہا نا اللہ نے یہ کیا ہے، کہا کالا یا عصا اتوقع علیہا وآوش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، پروردگار یہ میری عصا ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے چاڑتا ہوں، اس کا میں چادر بنا کر خیمہ بنا لیتا ہوں، میں سو جاتا ہوں، میرے لیے بڑے بڑے فائدے ہیں، میں بڑے بڑے کام لیتا ہوں۔ اللہ پوچھ رہا ہے یہ کیا ہے، موسیٰ نبی تھے سمجھئے، اللہ یہ نہیں پوچھ رہا یہ کیا ہے، اللہ کا مقصد یہ تھا یہ جو ہے یہ ہے کیا کیا۔ بڑی مہربانی یہ ہے، اصل میں یہ ہے کیا، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پوچھا، جناب موسیٰ نے اپنی عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ اگر اللہ نہ پوچھتا، اگر اللہ نہ پوچھتا، کردار موسیٰ سامنے آتا، عظمت عصا سامنے نہ آتی۔ اسی طرح اگر میرا مولا علی جناب عقیل سے نہ پوچھتا، کردار عباس سامنے آتا، عظمت ام البنین سامنے نہ آتی۔ یا عباس یا عباس، میں نے کہا جب نعرہ لگانا ہے جناب عباس کا پیسے لگانا، ٹھیک ہے؟ اچھا کہاں تک آپ سمجھا، کیوں پوچھا ہے، آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں دوسری مثال اچھا دوسری مثال وہ بھی نہ سمجھے، پھر تیسری مثال کہ مجھے یقین ہے ابھی دوسری مثال دوں گا آپ سارے سمجھ گئے۔ حدیث قصہ جو ہے سب کے گھر میں ہوتا ہے، حدیث قصہ اس میں کیا ہے، جب یہ 5 ہستیاں چادر میں تو کس نے پوچھا، جبرائیل نے پوچھا پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے۔ اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جبرائیل نہیں جانتا تھا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ روزانہ جن کے گھر آتا ہے، چکی چلاتا ہے، جھولے جھلاتا ہے، درزی بن کے آتا ہے، کیا اسے نہیں پتا تھا؟ پتا چلا جبرائیل کو پتا تھا، لیکن جبرائیل اللہ کی زبانی دنیا کو بتانا چاہتا تھا اصل میں یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ اصل میں ہے کیا، یہ اصل میں ہے کیا۔ اس لیے جب پوچھا نا، پوچھا جبرائیل نے لالا یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ کی وجہ فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوۃ و مہد الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا۔ محمد اللہ کہا جبرائیل یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی مرکز جناب سیدہ کو بنایا، مرکز بنا کر اب اللہ نے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مُبْنِيَّةً۔ اللہ نے کہا جبرائیل
یہ جو چادر کے نیچے ہے بتاؤں یہ کون ہے؟ اور جبرائیل نے کہا ہاں یا رسول اللہ. تو اللہ نے کہا جبرائیل میں زمین نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے، میں آسمان نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے، میں شمس و قمر نہ بناتا یہ نہ ہوتے، میں بحر بھر نہ بناتا یہ نہ ہوتے. جبرائیل نے کہا پروردگار اور بتا. اللہ کیا والا جبرائیل میں تجھے بھی نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے. درود پاک کے پڑھنے سے حل ہوتی ہے ہر مشکل. درود پاک کے پڑھنے سے حل ہوتی ہے ہر مشکل. وسیلہ پنج تن کا ہو تو حل ہوتی ہے ہر مشکل. وسیلہ پنج تن کا ہو تو حل ہوتی ہے ہر مشکل. زمانے کی ہر گردش میں ہم نے ان کو ہی پایا. زمانے کی ہر گردش میں ہم نے ان کو ہی پایا. پکارا جب انہیں امجد تو حل ہوئی ہر مشکل. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا ہے. کل میں آپ کو یہاں سے آگے لے کے جاؤں گا. ابھی یہ صرف جو میں جو انٹروڈکشن پیش کیا جناب عمل بنی، یہ جملہ جو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جناب علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟ صرف جناب علیہ السلام جناب عقیل کی زبانی. جس طرح اللہ نے موسیٰ کی زبانی موسیٰ کے عصا کی فضیلت بتلائی، جبرائیل نے اللہ کی زبانی کائنات کو بتایا اہل بیت کیا ہے، اسی طرح یہاں جناب علی نے جناب عقیل سے پوچھا. جب پوچھا نا تو پھر جناب عقیل نے جناب ام البنین کے خاندان کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. اس طرح موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھا، اللہ نے ان کا قصیدہ پڑھا، اسی طرح جناب عقیل نے ام البنین کا قصیدہ پڑھا. پہلا جملہ سن لو پھر میں کل پڑھوں گا. تو جناب عقیل نے پہلا جو جملہ کہا وہ یہ ہے پہ ام البنین الکلابیہ ایہ طیبۃ الولادہ. علی ام البنین سے عقد کیجئے جس کی ولادت بہت ہی پاکیزہ ہے. جناب عقیل ماہر نسب تھے، نسب جانتے تھے، اس لیے کہا ایشا طیبۃ الولادہ، اس کی ولادت بہت پاکیزہ ہے، بہت ہی پاک ہے. بس عزیزان گرامی، کل میں ان کا خاندان پڑھوں گا، ان کے تعارف کرواؤں گا، ان کے والد کا، ماں کا، دادا کا. آج آؤ جناب عباس کے ایک دو جملے سن لو. سننا چاہتے ہیں؟ پہلے جملہ یہ مجھے یہ بتائیں جناب عباس کا نام کس نے رکھا؟ ماشاء بی بی پاک نے نام رکھا ہے جناب سیدہ نے. اور لقب کیا ہے شہنشاہ کا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے باب الہوائی. باب الہوائی یہ لقب ہے عباس کا. تو دعا کس کی ہے؟ کس نے دعا کی ہے؟ بی بی فاطمہ. پھر اندازہ لگاؤ جس کی دعا باب الہوائی جو ہو وہ بی بی کیا ہو؟ وہ بی بی کیا ہوگی؟ بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پھر میں آتا ہوں مسائل. آپ نے سنا ہے جناب عباس بڑے بہادر. ایک جملہ سنو ٹھیک ہے نا. یہ میں نے عرض کیا کہ جناب عباس کا جو ننیال ہے وہ بھی اپنی شجاعت میں مشہور تھا. اور ادھر جو ددیال ہے جناب جعفر طیار کا سنا ہے نا کہ انہیں پر ملے، انہیں وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جنت میں پر ملے. ایسی بات نہیں ہے. وہ دنیا میں بھی تیار تھے، یہاں بھی تیار تھے، وہاں بھی تیار ہے. اور جو جناب حمزہ تھے نا یہ نیزے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ گردن ایسے کاٹتے تھے جیسے عورتیں سبزیاں کاٹتی. وہ گردن یہ وراثت تھی جو آئی جناب عباس تک. یہ وراثت کس تک آئی؟ جناب عباس تک. اور میں ایک جملہ ہے، آخری جملہ ہے، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب عباس کہتے کسے ہیں. خطبہ دیا جناب عباس نے کربلا کے میدان میں. ہزاروں کا لشکر ہے، کوفہ و شام کی فوجیں ہیں، اکیلا عباس علی کا بیٹا. ایک ہی جملہ کہوں گا. جیسے ہی عباس آیا سامنے ہزاروں کا لشکر، عباس نے ایک جملہ کہا یا جاشر ہو جاشر. ان کو للکارا ماری جاشر ہو جاشر ہے جاشر. اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب عباس کی زبان کا آپ کو لطف آ جائے گا. آپ سوچو گے
کہ لسان اللہ کا بیٹا بولتا کیسے ہے، علی کا بیٹا بولتا کیسے ہے. جملہ سنیے گا، جاشر ہے جاشر. اب بتاؤں جاشر کسے کہتے ہیں؟ جب ساون کی بارشیں ہوتی ہیں، نالیوں میں کیڑے پکوڑے جمع ہو جاتے ہیں، جن کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ. عباس نے کہا وہ جاشر وہ بن ماں باپ کی اولادوں، نہ تمہاری ماں کا پتہ ہے نہ تمہارے باپ کا پتہ ہے، تو میرے حسین سے بیعت کروائے گا. کہ جناب عباس نے ایسے نہیں کہا، جو شیخ خطابت میں نہیں کہا. ایک علمی نسب کا ماہر تھا، وہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی. جو ان لوگوں کو جناب عباس نے جاشر کہا تھا، کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی، کئی سال کے بعد میں نتیجے پہ پہنچا. جن کو عباس نے جاشر کہا تھا ان میں ایک بھی نہیں تھا جس کا اپنا باپ ہے. یہ ہے مولا عباس. آئیے میں 2-3 جملے مسائل کے جناب عباس کے پڑھوں. کون ہے عباس؟ جس کے سہارے علی کی بیٹیاں مدینے سے کربلا آئی. اس کے مسائل پڑھنے لگا ہوں. اس کے آسرے پہ علی کی بیٹی مدینے سے کربلا آئی. اس کا مسائل پڑھنے لگا ہوں جس کے مرنے سے سارے مر گئے. ہائی کر کے رونا جناب عباس کے مسائل. کیوں؟ جناب عباس جناب سیدہ کا بیٹا ہے. سیدہ فرماتی ہیں حسین حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں، عباس میرا بیٹا ہے. ہر ازر خانے میں بطولہ آتی ہے پرسہ لینے کے لیے. آج بی بی کو پرسہ دو، اس کے بیٹے عباس کا پرسہ دو. حضرت مظلوم کربلا. دیکھو کربلا کی 2 شہادتیں ایسی ہیں جنہوں نے میرے مولا حسین کو غریب کر دیا. ایک 18 سال کے جوان علی اکبر کی شہادت ہے اور ایک میرے مولا عباس کی شہادت ہے. عزیزانو جب عباس گھوڑے سے نیچے آیا نا، 27 بچے خیموں میں گر کر مرے. 27 بچے. جس بچے نے بھی پانی مانگا ہے عباس سے پہلے مانگا ہے، عباس کے بعد کسی نے بھی پانی نہیں مانگا. حضرت مظلوم کربلا 120 مرتبہ عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دو. ہر دفعہ حسین کہتے ہیں عباس تو میری فوج کا علمبردار ہے، تجھے کیسے اجازت دے؟ تو کہا نا فوج کا تو لشکر کا علمبردار ہے. عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. جانتے ہو یہ دائیں اور بائیں کیوں دیکھا؟ جب پہلے دیکھتا تھا نا دائیں اکبر نظر آتا تھا، بائیں قاسم نظر آتا تھا. آج نہ اکبر نظر آیا نہ قاسم نظر آیا. رو کے کہتا ہے مولا جہاں فوج گئی ہے علمبردار کو بھی وہاں بھیج دے. اللہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے. حضرت مظلوم کربلا حسین کہتے ہیں نہیں عباس تجھے اجازت نہیں دوں گا، بس مختصر کرتا ہوں. آخر عباس نے کہا مولا لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت دے دو، مرنے کی اجازت دے دو. زدارو یہ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، ذرا سوچو حسین ابن علی سے. جیسے یہ کہا ہے مجھے مرنے کی اجازت دو، حسین نے بڑی حسرت سے عباس کو دیکھا، دونوں ہاتھ عباس کی گردن میں ڈالے اور داڑھی چوم کے کہتے ہیں عباس اتنے دشمنوں میں کوئی بھائی اپنے بھائی کو تنہا چھوڑ کے جاتا ہے، اتنے دشمن ہیں تو مجھے اکیلا چھوڑ کے جائے گا. حاضردارو جب بھی حسین عباس کو پکارتے تھے کبھی کہتے تھے یا الفضل، کبھی کہتے تھے یا قمر بنی ہاشم. 10ویں کے دن ان میں سے کوئی بھی نام نہیں لیا. جب بھی عباس حسین کے سامنے آتا تھا حسین دیکھ کے کہتا تھا اے بے قصوں کی پناہ گاہ، اے بے قصوں کی پناہ گاہ، اے بے قصوں کی پناہ گاہ. حضرت مظلوم کربلا عباس واپس آئے. جناب لبابہ فرماتی ہیں عباس 13 مرتبہ سکینہ میرے پاس آئی ہے، ہاتھوں میں خالی کوزہ ہے. کہتی ہے چچا سے کہو بچے پیاسے ہیں، میرا عسکر بھی پیاسا ہے، پانی لا کے دے. یہ بات کر رہی تھی جناب عباس نے جناب سکینہ کو آتے دیکھا. جناب سکینہ آئی. عباس نے جملہ کا آقا زادی آپ ایک کام کرو اپنے بابا سے اجازت لے کے دو، پانی میں لا کے دیتا ہوں. حضرت عجیب منظر ہے. آگے آگے جناب سکینہ ہے، پیچھے جناب عباس ہے، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بنو ہاشم کے بچے ہیں.
جن کے ہاتھوں میں خالی مشکیزیں ہیں. ہاں حضرات مظلوم کربلا حسین بیٹھے ہوئے تھے مصلی پہ. جیسے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا نا, دیکھا آگے سکینہ ہے, پیچھے عباس ہے. حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, عباس قریب آئے, سکینہ قریب آئے. حسین نے ایک جملہ کہا, عباس جا میں نے تمہیں اجازت دے دی, میں سمجھ گیا تو سکینہ کو کیوں لا رہا ہے, جا میں نے تمہیں اجازت دی. ایک جملہ سکینہ سے کہا, سکینہ اپنی چچا کو اجازت دلواتی ہو, جب شام کو شمر تماچے مارے گا چچا کو بڑا یاد کرو گی. بس دو جملے سنو حضرات مظلوم کربلا. یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ان آوازوں پہ زہرا رحم فرمائے, آپ کی دعائیں زہرا قبول فرمائے. حضرات مظلوم کربلا جناب عباس چلے, یا حسین نے ایک جملہ کہا, عباس میری طرف سے اجازت ہے, وہ بی بی جو تیرے سہارے مدینے سے کربلا آئی ہے اسے بھی اجازت لے. آئے جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے دروازے پہ. جب بھی آل محمد کے دروازے پہ کوئی فقیر آتا تھا, وہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتا تھا, آل محمد سمجھ آتے تھے کوئی فقیر آیا ہے. جیسے ہی عباس بی بی زینب کے دروازے پہ آئے, آیت تطہیر کی تلاوت کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور جیسے بی بی زینب نے باپ کے لہجے میں قرآن کی تلاوت سنی, بی بی تڑپ کے کہتی ہے, عباس سوال ہی ہے, میں سمجھ گئی ہوں, اللہ نے نہیں جانا. عباس اندر آئے, گردن جھکائی, کہا زادی مجھے مرنے کی اجازت ہو. سوچو جس کے سہارے علی کی بیٹی کربلا آئی ہے. عباس کہہ رہے ہیں آقا زادی مجھے مرنے کی اجازت ہو. ایک مرتبہ تڑپی ہے علی کی بیٹی, تڑپ کے کہتی ہے, عباس جب میں تیری جوانی دیکھتی تھی, تیرا قد دیکھتی تھی, تو میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو, کس کی مثال ہے, اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں, کس کی مثال ہے. حاضدارو کہا, عباس تو جا رہا ہے, جا اجازت ہے, ایک منٹ کی رک جا. عباس نے گردن جھکائی. اب بی بی نے بنو ہاشم کی مستورات کو بلایا, ساری بی بی آ گئی, درمیان میں علی کی بیٹی کھڑی ہو گئی, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے, بیبیو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا, اب میں وہ وعدہ واپس لیتی ہوں. میں نے تم سے کہا تھا میں تمہاری چادروں کی ضامن ہوں, میرا عباس جا رہا ہے, میری چادر بھی خدا کے حوالے. بس عزیزانو جناب عباس چلے, دریا پہ آئے, قبضہ کیا, گھوڑے پہ سوار ہے, پانی سمیت گھوڑے سمیت پانی میں اترا, خود نہیں اترا, وہاں سے ہی زین سے ہی مشک کو پانی سے بھرا, یا عباس کے انگلیوں سے پانی مس ہو گیا. عباس نے آسمان کو دیکھا, یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے کہ مرشد کی بیٹیاں پیاسی ہو, غلام کے ہاتھ بھیگ جائے. یا اللہ وفا کا تقاضا یہ ہے, جب میں حسین سے ملوں کہ میرے ہاتھ سلامت نہ رہے, میرے بازو سلامت نہ رہے. بس حضرات مظلوم کربلا میں شہادت چھوڑ دی ہے, آخری دو جملے عرض کرنے لگا ہوں. جب حسین عباس کی لاش پہ آئے نا, ایک جملہ کہتے ہیں حسین کہتے ہیں, عباس تیرے بعد, اکبر کے بعد, قاسم کے بعد میری بہنوں کا پردہ تو تھا. اب ایک جملہ کہتے ہیں, حسین کہتے ہیں, عباس آج کے بعد عرب کے وہ بڑے بڑے بہادر جو تیرے ڈر سے سوتے نہیں تھے, آج سے وہ سکون سے سوئیں گے. پھر حسین کہتے ہیں, عباس آج کے بعد زینب ایسی بیدار ہوگی جو تجھ سے سونے نہیں دے گا. بس اگر حال مظلوم کربلا. عباس کہتے ہیں, مولا میری دو حسرتیں ہیں. میری پہلی حسرت یہ ہے کہ میری لاش خیموں میں لے کر نہ جانا, میں نے سب کو چھوڑ دیا, بس آخری جملوں پہ آ گیا ہوں. کہا مولا میری لاش خیموں میں لے کر نہ جانا, میں سکینہ سے شرمندہ, میں پانی نہیں لا سکا. اور عباس کہتے ہیں, مولا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں میری لاش
عمر ابن اسحاق کو دے دینا، اسے کہنا عباس کہہ رہا تھا شام غریبہ میں جتنے گھوڑے دوڑانے ہیں حسین کی لاش پہ نہ دوڑانا، عباس کی لاش پہ دوڑا دو، حسین کی لاش پہ مال نہ کرنا۔ بس یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں اللہ پہ رحم فرمائے۔ بس آخری جملے سنو، ادھر حسین نے کیا کیا، عباس کو دریا کے کنارے چھوڑا، علم اٹھایا، حسین چلنے لگا۔ عزاداروں جب بھی جہاں بھی علم برآمد ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو جیسے ہی علم آتا ہے آپ سارے کھڑے ہو جاتے ہو، حلقہ بنا لیتے ہو، ماتم کرتے ہو، کہتے ہو ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس۔ اس منظر کشی کرنے لگا ہوں۔ ادھر حسین نے خالی علم اٹھایا، عباس نہیں، ادھر ہو عباس کی بہنیں خیموں سے باہر آئی، دیکھا عباس نہیں ہے، علم خالی ہے، علم قریب آیا، عباس کی بہنوں نے حلقہ بنایا، ماتم کرنا شروع کیا۔ کسی بیوی نے کہا ہائے عباس، کسی نے کہا ہائے چچا، کسی نے کہا واہ محمدہ، کسی نے کہا واہ علی، میرے علی کی بیٹی زینب کربلا کی ریت پہ بیٹھ گئی، سر سے چادر اتاری، واہ جابا، ہائے میرا برقع، ہائے میری چادر، ماتم عباس۔
कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने ए वारिस कोई नहीं आया मेरे आमद दूरा जाया ए वारिस कोई नहीं आया मेरे आमद दूरा जाया रख के कुल बगदाद ते खोल गए रख के कुल बगदाद ते खोल गए ना कफन ना कफर दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दादा तंग जिंदान सड़ी दे दादा तंग जिंदान सड़ी दे ना हवा ना पान दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने ए वारिस कोई नहीं आया मैं तेरा मजदूरा जाया ए वारिस कोई नहीं आया मैं तेरा मजदूरा जाया रख के कुल बगदाद में डोल गए रख के कुल बगदाद में डोल गए ना कफन ना कफर दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दाड़ियां रुल गईया ने दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया राजा संग जिंदान सुनी दे राजा संग जिंदान सुनी दे रावा ना मान दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया पढ़ के भाई दाड़ियां रुल गईया ने कैदी बाबा वतन दिया दिया दाड़ियां रुल गईया शहंशाह वफा तो आजा 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 कहते
ڈھونڈنے والے تماچے ہیں میرے گالوں پہ دنیا دے کے اٹھایا ہے مجھے کھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا تو آجا شہنشاہ وفا تو آجا شہنشاہ وفا تو آجا شہنشاہ وفا تو آجا شہنشاہ وفا Yeah!
امام